اے نبی کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور دور کر دیا، آپ سے ہٹا دیا آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، وہ بوجھ کہ جس کے تلے آپ کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ یہ مختلف محاورے ہیں اردو کے، جس میں ہم کبھی کہتے ہیں کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کمر ٹوٹی جا رہی ہے، اس صدمے نے تو میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے، یہ بوجھ جو ہے یہ تو گویا کہ میرے کمر کو توڑ دینے کا سبب بن گیا ہے وغیرہ۔ تو یہ مختلف جو ہے اسلوب ہے، مختلف محاورے ہیں۔ تو وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے، دور کر دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا۔ ان آیات میں وہ سوال بہت نمایاں ہو کر آ گیا کہ وہ بوجھ کون سا تھا؟ انشراح صدر سے مراد کیا ہے؟ بوجھ بھی ایسا کہ جو بوجھ اس درجے شدید تھا کہ حضور کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی اس کے سبب سے، اس کے زیر اثر، یا یہ کہ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی اس کے بوجھ سے؟ یہ ہے ایک بڑا اہم سوال۔ تو سب سے پہلے تو جو پہلی آیت ہے الم نشرح لک صدرک، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے وہ مفسرین کے جو زیادہ تر روایات پر انحصار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر نے اس کے ضمن میں شق صدر کے واقعات نقل کر دیے ہیں۔ شق صدر کے بارے میں روایات میں قرآن مجید میں تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ حضور کی حیات دنیاوی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کا سینہ چاک کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور آپ کا قلب مبارک نکالا اور اسے دھویا، آب زمزم سے دھویا، اور پھر وہ آپ کے سینے کے اندر واپس رکھ کر اور پھر سینہ سی دیا۔ ایک تو بالکل بچپن میں جبکہ دائی حلیمہ کے پاس تھے آپ اور کھیل رہے تھے، اور یہ واقعات ہیں، روایات ہیں، اور ان کی سند کے بارے میں اس وقت میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، نہ اس بات نہ نفی، لیکن یہ کہ بالعموم یہ روایات تسلیم کی جاتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، بالکل بچپن کا دور ہے کہ دوڑے ہوئے جو ہے بچے آئے دائی حلیمہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ اب وہاں جو واقعہ ہوا وہ یہی تھا کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں اور حضور کا سینہ جو ہے چاک کیا ہے۔ آج یہ چیزیں ہماری سمجھ میں بڑی آسانی سے آ سکتی ہیں۔ آج تو جو بائی پاس کے آپریشن کر کے آتے ہیں، آپ کو ان کے سینے کے اوپر پوری وہ جو ہے سیون نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے سینے کو چاک کر کے اور دل کی ساری اصلاح کر کے اور پھر سینہ جو ہے وہ اسی طریقے سے سی دیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2-3 دن میں وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ آج جو سرجری یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آخر کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی جو بھی قدرت ہے اس کا ایک ظہور اس شکل میں کیا ہو اور فرشتے نے یہ کام کیا ہو، اور یہ کہ جو بھی بشری جو بھی تقاضے ہو سکتے تھے، نفس امارہ کے جو بھی کچھ اثرات ہو سکتے تھے، ان سے گویا کہ محفوظ کر دیا گیا قلب محمدی۔ ایک تو یہ بچپن کا واقعہ کہ جب دائی حلیمہ پھر پریشان ہو کر دوڑی ہیں تو جا کر دیکھا حضور واپس آ رہے تھے، لیکن چہرہ زرد تھا، معلوم ہوتا تھا کہ کسی بڑے آپریشن سے آپ گزرے ہیں، وہ بچپن کی زندگی ہے، اور اس کے نشان بھی کہتے ہیں کہ حضور کے سینے مبارک پر موجود تھے۔ دوسری مرتبہ کا شق صدر کا واقعہ روایات میں آتا ہے سفر معراج کے، جب حضور کو حضرت جبرائیل لے کر چلے ہیں معراج کے لیے تو پہلے یہ معاملہ کیا گیا ہے، اور وہاں بھی اسی طریقے سے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب مبارک نکال کر اسے دھویا گیا۔ میں نے یہ روایات تو آپ کو سنا دی ہیں، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ ان روایات کا کوئی تعلق شرح صدر کے ساتھ نہیں ہے، وہ موضوع اپنی جگہ پر ہے۔ شق صدر ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے بارے میں ان روایات کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے، ان کی سند میں کوئی ضعف ہے نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی۔ میں اس وقت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، نہ نفیاً کچھ کہہ رہا ہوں نہ اس باتن کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ان روایات کی سند کے بارے میں میں نے تحقیق نہیں کی ہے۔ البتہ یہ کہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ شرح صدر اور شق صدر یہ بالکل 2 مختلف چیزیں، ان کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے اس جو سمجھیے کہ ماضی قریب کے جو بہت بڑے مفسر ہیں اہل سنت کے ہاں، جن کا بہت اونچا مقام ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر روح المعانی جو ہے اس دور میں سمجھی جاتی ہے کہ اہل سنت کے عقائد اور ان کے نظریات کی بہترین تعبیر جو ہے وہ علامہ آلوسی نے کی ہے اپنی تفسیر روح المعانی، اور بہت ضخیم تفسیر ہے۔ اس میں ان کا یہ جملہ جو ہے یہ گویا کہ فیصلہ کن ہے کہ حمل الشرح فی الآیت علی شق الصدر ضعیف عند المحققین، اس آیہ مبارکہ میں جو شرح صدر کا لفظ آیا ہے اسے شق صدر پر محمول کرنا یہ محققین کے نزدیک بہت کمزور بات ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ میں نے صرف حوالہ دیا اس لیے کہ آپ عام طور پر اگر تفسیریں اور تراجم دیکھیں گے
اور حواشی اگر آپ کے نگاہ سے گزریں گے تو وہ روایات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے ذیل میں درج کی گئی ہیں، اپنی جگہ پر وہ مضمون علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ شرح صدر جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ہو رہا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق۔ اب شرح صدر سے مراد کیا ہے؟ اب چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں غور کریں۔ شرح صدر کا جب لفظ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو دو آیات کے دو جوڑے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو شرح صدر کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں شرح صدر عطا کرتا، ان کا سینہ کھول دیتا اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اور شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ سینے میں کشادگی ہو جائے اور انسان جو ہے کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ مثلاً یہ کہ بہت سی باتیں جو ہیں اگر دین کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آدمی مان تو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بھی ایک ضیق صدر کی سی کیفیت ہے۔ اور اگر انسان کو اس پر، جیسے کہ سورہ یوسف میں بیان فرمایا گیا کہ حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اگر انسان ایمان رکھتا ہو علی وجہ البصیرت، تو اب یہ گویا کہ شرح صدر کی ایک کیفیت ہوگی کہ دل کھلا ہوا ہے، ہر چیز کو انسان مان رہا ہے، وہ محض ڈوگمے کی حیثیت سے، عقیدے کی حیثیت سے مجبوراً نہیں مان رہا، بلکہ علی وجہ البصیرت مان رہا ہے۔ یہ بھی ایک شرح صدر ہے۔ اسی طریقے سے دین کے احکام ہیں، احکام شریعت ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، یہ مت کرو، یہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان مان رہا ہے مجبوراً، سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ شراب کیوں حرام کی گئی، لیکن بہرحال حرام ہے، ہم بچیں گے۔ سمجھ میں تو نہیں آتا کہ آخر یہ سور کا گوشت کیوں حرام کیا گیا، لیکن حرام ہے، ٹھیک ہے نہیں کھائیں گے۔ یہ بھی کیفیت جو ہے بہت غنیمت ہے، جس شخص کے اندر بھی یہ کیفیت ہے بہت غنیمت ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جسے انشراح صدر ہو چکا ہو کہ واقعتاً یہ شے حرام، اب اس کے لیے جو ہے ان چیزوں کا ماننا اور ان پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو اوامر جو ہے، جو شریعت کے، روزہ حکم ہے بھئی رکھیں گے روزہ، اب سختی جھیلیں گے، جو بھی گرمی ہے، پیاس ہے، اس کی شدت ہے، بھوک ہے، برداشت کریں گے اللہ کا حکم۔ ایک یہ کہ آدمی کو معلوم ہو کہ اس میں میری مصلحت ہے، اس میں تو میرے لیے ہی میرے پروردگار نے حکمت رکھی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے اندر ضبط نفس پیدا ہوگا، میری خودی جو ہے توانا ہوگی، مضبوط ہوگی، میں اپنے حیوانی وجود پر قابو یافتہ ہو جاؤں گا۔ اب وہ روزہ رکھے گا تو وہ روزہ اسے بھاری نہیں محسوس ہوگا۔ تو شرح صدر کا ایک درجہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے کہ جس سے اسلامی عقائد، بنیادی ایمانیات، وہ بھی اس کو علی وجہ البصیرت مانتا ہے، اور اسی طریقے سے احکام شریعت بھی اسے محسوس ہوتے ہیں کہ بالکل میری فطرت کے مطابق ہے، میری عقل انہیں قبول کرتی ہے، ان میں میری مصلحت ہے، اس میں میرے اپنے فوائد ہیں۔ یہ جو شرح صدر ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 22۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ جو سینے کا کھول دینا ہے اسلام کے لیے کہ علی وجہ البصیرت انسان کو ایمان بھی حاصل ہو اور وہ شریعت کے احکام اور اوامر و نواہی کو بھی جانتا ہو خود کے واقعتاً ان میں حکمت ہے، خیر ہے، ان کی حکمتیں اس پر واضح ہو چکی ہوں، تو گویا کہ اسے شرح صدر حاصل ہو گیا اسلام۔ یہی بات سورہ زمر میں آئی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا غور تو کرو وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر قائم، اسے تو باطنی بصیرت حاصل ہو گئی، اس کا سینہ منور ہو گیا، وہ جو کچھ مان رہا ہے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کرتے ہوئے نہیں مان رہا بلکہ عین روشنی کے اندر مان رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس راستے پر چل رہا ہے وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کرتے ہوئے نہیں چل رہا بلکہ عین روشنی میں چل رہا ہے، جس کو کہ سورہ ملک میں فرمایا گیا افمن یمشی مقیما علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پڑا ہوا اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے کسی جانب کو، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو سیدھا کھڑا ہے، اپنی منزل سامنے ہے اس کے، دیکھ رہا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ ادھر جا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق۔ تو یہ دو آیات ہیں جو اس شرح صدر سے بحث کرتی ہیں کہ جن کی تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا بارہا آپ نے میری دعاؤں میں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں سنی ہوگی، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ ایک شرح صدر یہ ہے اور یہ جوڑا ہے آیتوں کا
سورہ انعام کی آیت نمبر 125، سورہ زمر کی آیت نمبر 22۔ دوسرا جوڑا وہ ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کے طور پر ذکر کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں یہ لفظ آیا ہے خود ان کی طرف سے، استدعاء اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ یہاں شرح صدر جو ہے وہ کار رسالت کی ادائیگی کے لیے درکار ہے، جیسے کہ ایک اور مقام پر آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے تو انہوں نے جو معذرتیں پیش کی ہیں اور درخواست کی، پروردگار یہ ذمہ داری میرے بھائی جو ہیں ہارون مجھ سے بڑے ہیں، وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ طلاقت لسانی ان کو حاصل ہے، زیادہ فصیح اللسان ہے، تو ذرا یہ ذمہ داری ان کے حوالے کر دے۔ لیکن یہ کہ میرا حال تو یہ ہے کہ یضیق صدری ولا ينطلق لسانی، میرا سینہ تو بھیجتا ہے، اس بوجھ کو اٹھانے سے میری جو ہے وہ سینے کے اندر مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، سینے میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ ولا ينطلق لسانی، یضیق صدری ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان بھی فصاحت جو ہے اور طلاقت، یہ دونوں کیفیات جیسی کہ ہونی چاہیے اسے حاصل نہیں ہے۔ لہذا ایک طرف تو معذرت پیش کی ہے، لیکن جب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں، ذمہ داری تو تم پر ہی ہے بنیادی طور پر، البتہ یہ کہ تمہارے بھائی کو ہم ذریعہ بنا دیں گے تمہارے لیے تقویت کا، وہ وزیر ہو جائیں گے تمہارے لیے، بوجھ کے اٹھانے والے، شیئر کرنے والے، اس برڈن کے وزیر کہتے ہیں بوجھ کا اٹھانے والے، یہ شیئر کریں گے رسپانسبلٹی کو تمہارے ساتھ، لیکن اصلاً یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو پھر جو دعا ہوئی ہے وہ یہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، مجھے جو بارے گراں کا احساس ہو رہا ہے اسے مجھ سے ہٹا لے، وہ بوجھ جس کا میں اس وقت احساس کر رہا ہوں پروردگار اسے دور کر دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ اب یسر لی امری جو ہے یہاں معین کر رہی ہے یہ آیت کہ اس میں کار رسالت کی جو ذمہ داری ہے اسی کے حوالے سے شرح صدر کی دعا کی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ شرح صدر کے قرآن مجید میں اگر ہم جو یہ لفظ اور اصطلاح آئی ہے اگر اس کا استقصاء کرتے ہیں تو دو درجے ہوئے، ایک تو یہ کہ ایمان اور اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا، ایک ہے کار رسالت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے جو ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے رسالت کی، اس کی ادائیگی کا جو بوجھ ہے اس کے اعتبار سے شرح صدر، تو جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خود دعا کی رب اشرح لی صدری، اور یہاں حضور کے لیے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور احسان تذکرہ ہو رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اب میں ذرا اس کے بعد چاہتا ہوں کہ اس شرح صدر اور اس کے ساتھ جب تک کہ ہم وزر جو حضور پر جو بوجھ تھا وہ کیا تھا، اور یسر جس کا آگے ذکر آ رہا ہے عسر وہ سختی کیا تھی، اس کے بارے میں جب تک ہم غور نہیں کر لیں گے تو شرح صدر کی بھی حقیقت جو ہے پورے طور سے واضح نہیں ہوگی۔ اب آئیے کہ ہم اس پر غور کریں کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے دور کر دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، عربی زبان میں حمل کا لفظ اور وزر کا لفظ دونوں مترادف بھی ہیں، حمل بھی کہتے ہیں بوجھ کو، حمال بوجھ اٹھانے والا، آپ کے ہاں جو پلے دار کہلاتے ہیں بوجھ اٹھانے والے ہیں حمال، بوجھ اٹھا کر یہاں سے وہاں لے جانے والے، اور وزر بھی کہتے ہیں بوجھ کو، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی اٹھانے والی بوجھ نہیں اٹھائے گی کسی اور کے بوجھ کو، ہر جان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ لیکن حمل اور وزر میں فرق کیا ہے؟ حمل کہتے ہیں اس بوجھ کو جو اگرچہ بوجھ تو ہے لیکن اس کو لے کر انسان چل سکتا، حمال وہی ہے جو بوجھ اٹھا کر لے کر چل رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے، یعنی وہ طاقت سے باہر نہ ہو، وہ حمل کہلائے گا۔ اور وزر وہ ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو جائے، جس کے نیچے کوئی دب کر رہ جائے، جس کے بوجھ کو وہ نہ اٹھا پا رہا ہو اور اس کا تحمل نہ کر رہا ہو۔ تو یہاں لفظ وزر کے اندر بھی بڑی شدت آ رہی ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے دور کر دیا آپ سے، ہٹا دیا وہ بوجھ آپ کا، الذی انقض ظہرک، اس نے آ کر مزید اس کے اندر تاکید پیدا کر دی کہ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، جس وزر تلے آپ کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی، اے نبی ہم نے اس کو آپ سے ہٹا نہیں دیا، آپ نے دور نہیں کر دیا۔ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، مولانا اصلاحی صاحب نے بات لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح بات لکھی ہے، کہ جو 3 آیات آئی ہیں سورۃ الضحیٰ میں اور 3 آیات یہاں آئی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں تو علم کا لفظ آیا ہے، علم یجد کا یتیما فآویٰ،
بعد کی دونوں آیات جو ہے وہ گویا کہ کلام خبریہ ہے سیدھا سیدھا، تو یہاں پر بھی یہی ہے الم نشرح لک صدرک، اس کے بعد ووضعنا عنک وزرک، پھر وہ علم کا جو ہے دوبارہ سوال استفہامی انداز نہیں آیا۔ لیکن چونکہ ان دو آیتوں کا بھی اور دو آیتیں وہ بھی 7ویں اور 8ویں آیت جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ کی بھی یہ تابع ہے پہلی آیت کے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم اور پھر پناہ دی۔ اسی طریقے سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا اصل ترجمہ ہونا چاہیے کیا نہیں پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگردان تو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ بھی چونکہ عطف اسی پر ہے، کیا نہیں پایا آپ کو تنگس کہ پھر آپ کو جو ہے سہولت اور فراخی عطا کر دی۔ اسی طرح یہاں بھی صحیح ترجمانی یوں ہوگی الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا آپ کے لیے، ووضعنا عنک وزرک، اور کیا نہیں دور کر دیا آپ سے آپ کے اس بوجھ کو، الذی انقض ظہرک، کہ جو آپ کے پیٹھ کو، آپ کی کمر مبارک کو توڑے دینا۔ میرے نزدیک یہ صحیح تعبیر ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں جس طرح بارہا میں نے عرض کیا، یہ استفہام جو ہے اگرچہ بظاہر تو استفہام ہے لیکن استفہام تقریری، کیا ہم نے ایسا نہیں کر دیا، کیا معنی ہم نے کر دیا ایسا، اصل میں کسی چیز کے اس بات کے لیے اور زور دینے کے لیے بظاہر استفہام کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، اس بات میں تاکید کے لیے۔ پھر یہاں سوال وہ آتا ہے کہ وہ بوجھ ہے کیا؟ اس بوجھ کے لیے 3 تعبیریں سامنے آئی ہیں، میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے ان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی تعبیر سامنے آتی ہے اس انداز میں کہ وہ جو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہ جو دور آپ پر گزرا ہے تلاش حقیقت، جس کو میں کل تعبیر کر چکا ہوں کہ خرد کی گتھیاں سلجھانا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اب یہ ایک آیت میں یہاں اس کا بیان ہو گیا ہے، ہم بھی ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ وہی شخص جانتا ہے جو ان منزلوں سے گزرا، یہ فلسفیانہ غور و فکر، تلاش حقیقت، اس کی سرگردانی، اس میں کیا کچھ انسان پر بیتتا ہے، کن کن مراحل سے وہ گزرتا ہے، کون کون سے مشکل جو ہے اس کے راستے میں مرحلے آتے ہیں، کن کن چڑھائیوں کو چڑھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ایک شخص صحیح بات تک پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صعود ہے، فکری صعود، ایک چڑھائی ہے انسان کا ذہنی اور فکری سفر کہ جو بہت ہی مشقت طلب ہے، اور اس کے لیے میرا ذہن منتقل ہوا تھا کہ اگر تاریخ میں اس کا حوالہ آپ کو چاہیے تو میرے نزدیک اس کی بہترین تعبیر ہے گوتم بدھ کی زندگی۔ گوتم بدھ تلاش حقیقت ہی کے لیے نکلا تھا، کوئی کاروبار کرنے نہیں نکلا تھا، کوئی اور ایڈونچر جو ہے دنیا میں کسی اور وہ اپنی مہم جوئی پر نہیں نکلا تھا۔ ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، اس کی عمر 30 برس تھی، اس کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑا ہے، اس کی آسائشوں کو تج دیا، جوان بیوی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر گیا۔ یعنی زندگی کے اندر جن جن چیزوں سے انسان کو ہو سکتا ہے قلبی لگاؤ، وہ سارے بندھن موجود تھے، لیکن نکلا ہے۔ کیوں نکلا ہے؟ وہ تلاش حقیقت معلوم ہونا چاہیے یہ گتھی کیا ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے؟ سروم دکھم، یہ کیوں کرب ہے، کیوں رنج ہے، کیوں غم ہے انسان کے لیے، کیوں دکھ ہے، کیوں کوئی اندھا پیدا کر دیا گیا ٹھوکریں کھا رہا ہے، گر رہا ہے، کیوں کسی والدین کے سامنے ان کا پیارا اور نہایت ہی خوبصورت بچہ دم توڑ رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ پچھاڑے کھا رہی ہے ماں، لیکن یہ کہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ رنج اور غم کیوں ہے؟ آخر اس کا کوئی علاج ہے، اس کا مداوا ہے، کوئی سے رستگاری ہے تو کیا ہے؟ یہ ہے در حقیقت وہ سوال جو اس کے سامنے آیا۔ اور پھر جتنے سال ہا سال اس نے گزارے، جو جنگلوں کی خاک چھانی ہے اور ریگزار جو ہے نہ معلوم کتنے اس نے گزارے ہیں، کہاں کہاں دھوڑی رمائی ہے، کس کس منی اور رشی کے پاس جا کر ان کی جوتیاں سیدھی کی ہے یا ان کی خدمتیں کی ہے، کہاں کہاں جا کر مراقبے کیے ہیں، کیسے کیسے اس نے جو ہے غور و فکر کے مراحل طے کیے، اس سے پوچھیے۔ اس کی زندگی کا جو بھی نقشہ آتا ہے مہاتما گوتم بدھ کا، کپل وستو کا شہزادہ، پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مشکل اور کتنا کٹھن۔ یہ سفر جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ اس کی مدت کم ہے، لیکن یہ کہ کسی شے کی جو اس کا کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے وہی فیصلہ کن نہیں ہوتا، تھوڑی مدت کے اندر بھی سخت ترین جو ہے اس کی شدت ہو سکتی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو ابن عدی اور ابن عساکر اور ابو نعیم نے روایت کی حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ما اوذی احد ما مثل ما اوذیت،
کسی کو بھی نوع انسانی میں کسی کو بھی اتنی ایذائیں نہیں جھیلنی پڑی جتنی کہ مجھے جھیلنی پڑی. جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں کسی کو نہیں اٹھائی. اب اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت دی ہے اور مخالفتیں جھیلی ہیں، استہزاء برداشت کیا ہے، تمسخر برداشت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حیات طیبہ آغاز وحی سے لے کر اور آپ کے انتقال تک کوئی 22 برس ہے. انہی میں آ گئی ساری سختیاں بھی آ گئی، انہی کے اندر آسانیاں بھی آ گئی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، سارے برائے اسے بتائے ہو. اس طرح کی شدید پرسیکیوشن حضور کو نہیں جھیلنی پڑی جیسے کہ اور دوسرے بعض انبیاء کو جھیلنی پڑی. انبیاء قتل کر دیے گئے. انبیاء جو ہے یہ ہوئی ان کے ساتھ جو جس قدر سختی حضرت یوسف علیہ السلام نے جھیلی ہے جیل. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے کسی مسئلے کا کوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ اور ایک ہے اس کا کوالیٹیٹیو ایلیمنٹ. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی یعنی مقدار میں کوئی شے ہو لیکن اپنی شدت کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ اپنی وسعت اور اپنے طول و عرض کے اعتبار سے کم ہونے کے باوجود اس کا جو اثر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھتا ہے. اس اعتبار سے اگرچہ حضور پر یہ جو وقت گزرا ہے تلاش حقیقت، فلسفیانہ غور و فکر، تفکر والاعتبار، جو کل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فلما بلغ 40 سنة حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء یتحنس فیہ. جب 40 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوئی تو خلوت گزینی آپ کو محبوب کر دی گئی. آپ غار حراء میں جا کر خلوت گزین ہوتے تھے اور وہاں پر آپ عبادت کرتے تھے. اب عبادت کیا ہے اس کے بارے میں شارحین حدیث کا کہنا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار. غور و فکر کی وادیاں ہیں جو آپ نے طے کی ہیں اور اسی کے اندر جو ہے وہ سرگردانی کی کیفیت ہے. ووجدک ضالا فہدی. اسی طرح میں ایک مثال دے دوں، ہمیشہ میں دیا کرتا ہوں جب بھی گوتم بدھ کی مثال آئے. ایک میں سقراط کی مثال دیا کرتا ہوں لیکن وہ اس اعتبار سے کہ اس نے زہر کے پیالے کو ترجیح دی ہے جو حقیقت بھی اس پر منکشف ہوئی تھی. اس بات کو کہ اس کو وہ بیان کرنے سے باز آ جائے اس پر ترجیح دی اس نے موت کو، زہر کا پیالہ پی لیا. لیکن یہ مشقت جو ہے طلب ہدایت کی جو مشقت جھیلی ہے گوتم بدھ نے تقریباً وہی مشقت ہے جو حضرت سلمان فارسی نے جھیلی رضی اللہ تعالی. ایران میں پیدا ہو رہے ہیں، بڑی آسائش کی زندگی ہے. والد جو ہے وہ آتش کدے کا کوئی اہم پروہت ہے، پجاری ہے، گویا کہ اس ریلیجس ہائرارکی میں اونچے مقام پر فائز ہے. لیکن یہ کہ فطرت جو ہے وہ ابا کر رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہم اس میں ایندھن ڈالتے ہیں، آگ میں ہم جلاتے ہیں تو جلتی ہے، ایندھن ڈالیں تو یہ جاری رہتی ہے اور اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں. لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کس قدر مشقتیں جھیلی. گھر سے نکال دیے گئے، ایران سے گئے، شام پہنچے. وہ جس طریقے سے کہ گوتم بدھ کے بارے میں آتا ہے رشیوں اور منیوں کے پاس، کبھی ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے بعد. اسی طرح جو عیسائی اس وقت کے راہب موجود تھے شام میں، کبھی ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس. یہاں تسکین نہیں ہوئی کسی اور کو تلاش کیا، اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی کہیں اور گئے. آخر میں وہ ایک راہب ملا ہے جس سے کچھ تسکین ملی. لیکن یہ کہ جب اس کا بھی انتقال کا وقت آیا ہے تو اس سے کہا کہ میرا تو ابھی پوری طریقے سے سیری اور تشفی نہیں ہوئی، تو اب تو تمہارے بعد میں کہاں جاؤں. تو اس نے پھر رہنمائی کی ہے کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا. جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہونا ہے. جاؤ ٹرائی اور لک، قسمت آزماؤ، شاید اللہ تمہیں پہنچا دے. لہذا آپ سفر کر رہے ہیں مدینے کی طرف. درمیان میں جس قافلے میں سفر کر رہے تھے ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور لوٹ لیا اور پکڑ کر ان کو غلام بنا کر بیچ دیا. لیکن خریدا کس نے؟ مدینے کے ایک یہودی نے، اور اس ذریعے سے مدینے میں پہنچ گئے. ابھی حضور نہیں پہنچے مدینے، لیکن یہ کہ خبریں مدینے میں بیٹھے ہوئے یہ سن رہے ہیں کہ مکے میں کسی کی نبوت کا معاملہ ہوا، کسی نے دعویٰ کیا ہے. لیکن اب ظاہر بات ہے آزاد آدمی نہیں تھے، پاؤں میں بیڑیاں غلامی کی تھی، اب ہل نہیں سکتے، تو منتظر تھے. اب آپ دیکھیے میں یہ کہا کرتا ہوں حضرت سلمان فارسی کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اس کا مفہوم مخالف ذہن میں نہ لے آئیے گا کہیں حضور پر بھی میں آپ کو کوئی فضیلت دے رہا ہوں. معاذ اللہ، کہاں نبی کا مقام، کہاں ایک صحابی کا مقام. لیکن یہ کہ ایک تعبیر کا انداز ہے کہ باقی لوگوں کے معاملے میں تو آپ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے پیاسا کنویں کے پاس چڑھ کر جاتا ہے، کنواں تھوڑا ہی آتا ہے پیاسے کے پاس. یہاں محمد الرسول اللہ آئے ہیں مدینہ منورہ میں سے گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا پیاسے کے پاس کنویں کو بھیجا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے.